بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں کہ جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی دو تفسیر کی۔ پہلی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود یہودی تھے ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات، مسلسل 3 رکوع میں آپ نے سنا کیسے عبرت انگیز واقعات ان کے، کہ ان کی سزائیں بھی ان کو ملتی رہیں اور وہ جو جرم کرتے رہے اور اس کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا۔ تو یہاں پر وہی کہا گیا ان یہودیوں کو کہ جو حضور کے زمانے میں موجود تھے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد بھی تمہارے دل حق بات قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے ہیں، اور فرمایا وہ شدت اور سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ گئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں، پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا کہ وہ پتھر کیسے اثر قبول کرتے ہیں۔ تو فرمایا پتھروں سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں اپنے ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ یہ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر اس کے مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ میں سے ندیاں بہ نکلتی ہیں۔ کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ اللہ نے ادراک دیا، شعور دیا، حواس قوی دیے، عقل کامل دی، دلائل ظاہر اس کے سامنے رکھ دیے کہ دیکھو یہ سارے دلائل ہیں، اور فرمایا عبرت اور نصیحت کے اس کے مواقع اللہ نے اسے دے دیے، لیکن پھر بھی اگر بندہ اللہ کی بندگی کی طرف اور اس کی اطاعت کی طرف نہیں آتا تو گویا کہ یہ ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کہیں ہمارے دل تو سخت نہیں ہو گئے، آج ہمیں بھی کوئی عبرت نہیں ملتی، آج ہمیں بھی کوئی اللہ کا خوف نہیں، آج ہم بھی کوئی سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی داستان سنی اور سن کر بس چلے گئے، ہمارے دل بھی اتنے سخت ہو گئے، کہیں ایسے تو نہیں پتھروں سے زیادہ ہمارے دل بھی کالے ہو گئے۔ اس کے بارے میں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت یہ دل کو سخت کر دیتی ہے، اور فرمایا لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کا دل سخت ہو۔ یہ کتنی بڑی حدیث پاک، کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے کہ گویا ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اگر جتنا ہمارا
دل اللہ کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اس کے احکام پر عمل کرنے کی طرف ہمارا دل مائل ہو جائے تو گویا کہ ہمارا دل نرم ہے، اور اگر ہمیں یہ لذتیں ساری ختم ہو جائیں تو گویا کہ ہمارے دل سخت ہو رہے ہیں، کوئی عبرت اگر ہمارے اوپر نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری باتیں، اور اس حدیث پاک میں ایک بات بتا دی کہ فضول بولنا، زیادہ بولنا، بےہودہ بولنا اور کثرت سے بولنا، کوئی بے مقصد کلام کرنا، اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، صوفیہ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، اور اس کی دل کو کیسے نرم کیا جائے اور اس کو کیسے اس میں رقت آئے، کیسے اس میں اللہ کا خوف آئے، یہ انشاءاللہ یہ قرآن میں آگے بھی آئے گا۔ لیکن یہی ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے۔ آگے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ افتطمعون، کیا تمہیں یہ امید ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور انصار صحابہ کے پڑوس میں ہی یہ سارے یہودی رہتے تھے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ان انصار صحابہ کو مخاطب کر کے اور ہم سب کو بھی بتا دیا کہ یہودیوں کی نیچر کیسی ہے، ان کی فطرت کیسی ہے، کہ یہ اگر پڑوس میں بھی رہتے ہوں تو یہ کیسے ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان میں سے علماء پر مشتمل تھا، جو اللہ کا کلام یعنی توریت کے جاننے والے تھے، اس کو سنتے تھے، اسے سمجھ لینے کے بعد انہوں نے جان بوجھ کر قرآن توریت کو بدل دیا، اور اس طرح یہودیوں نے توریت میں تحریف کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو توریت میں بیان کی گئی تھی، ان کے علماء نے وہ شان کو بدل دیا۔ تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ یہ آیت میں یہ بتایا گیا۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو بجز جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے ہیں۔ یہ 3 آیت مبارکہ کا اس میں کیا بتایا گیا؟ پیچھے بھی ہم نے شروع میں سنا تھا کہ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ منافق کتنے خطرناک ہوتے ہیں، 13 آیتوں میں ان کا پورا بے نقاب اللہ رب العالمین نے کیا۔ اب یہی منافق دوبارہ اب یہ جب آتے تھے مسلمانوں کے پاس، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو بہت بڑے مفسر قرآن، آپ فرماتے ہیں یہودی منافق جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو اس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت اور صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ یہ یہودی منافق مسلمانوں کو اس طرح آ کر بتاتے۔ اب جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کیا ہوا؟ ان منافقوں
کو ان سردار کیسے اس کو ملامت کرتے. یہی بات اس کو سمجھا رہے ہیں تفسیر میں کہ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے. کس بات پر ملامت کرتے؟ تم نے ساری باتیں جو ہماری توریت میں ہیں تم نے ان کو جا کر مسلمانوں کو بتا دی، اور تم نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ ان حضور کی شان توریت میں ہے. تو اب یہ مسلمانوں کو یعنی منافقوں کے جو سردار ہوتے تھے اپنے منافقوں کو کیا کہتے تھے کہ کیا تم مسلمانوں کو ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے ہماری کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ اب جو ان کو ڈر لگ گیا، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کیوں بتاتے ہیں، تو اب انہوں نے بتایا تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں گے کہ جب کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے اور تم اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے. تم انہیں بولتے ہو کل یہ ہمیں دنیا میں بھی حجت قائم کر دیں گے اور قیامت کے دن بھی ہمارا گریبان پکڑ لیں گے. تم تو خود ہمیں آ کر بتاتے تھے. اور یہ اس طرح منافق سردار انہیں روکتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا تمہیں یہ عقل نہیں، پھر بھی تم دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوتے، تو یہ تمہیں یہ کام کرنا نہیں چاہیے. تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا، اس سے قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے کہ اگر وہ بھی ایسا کام کرتے ہیں تو گویا کہ یہ یہودیوں کا کام ہے. کون سا کام؟ وہ یہ کام کہ حق پوشی اور حضور کے اوصاف کو چھپانا اور حضور کے کمالات کا انکار کرنا. آج بھی جو یہ کر رہے ہیں حق پوشی، حضور کے کمالات کا، حضور کی شان کو جو چھپائے گا، تو یہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ کام یہودیوں کا تھا. جو آج بھی یہ کرے گا گویا کہ وہ یہودیوں کے ٹریک پر چل رہا ہے. تو اس باتوں سے ہمیں روکا گیا. آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں. تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے. فویل کو بربادی ہے. اس سے کیا مراد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور سرداران یہود کو کبھی اندیشہ ہو گیا کہ سب سے پہلا انہیں کیا ڈر لگا؟ انہیں یہ ڈر لگا، اور آج بھی ایسے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، یہی جو پیچھے آپ نے بھی سنا کہ یہ طریقہ کس کا کہ جو چھپائے شان. اور جب حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اب ان سرداران یہود کی ان کو یہ ڈر لگ گیا. یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی روزی بند ہو جائے گی اور ان کی سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں. جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً حضور پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے. اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف اور تغیر کر دیا. تو یہی بات قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب کو بدل دیا. اب کیسے بدلا؟ مفسرین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توریت میں یہ اوصاف لکھے ہوئے تھے کہ میرے آقا بڑے خوبصورت ہیں، بال بڑے خوبصورت، آنکھیں سرمگی، قد درمیانہ. اس کو مٹا کر انہوں نے وہ لکھ دیا. کیا بدلا؟ اب انہوں نے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے یہ تو وہ نہیں، تو انہوں نے تحریف کیسے کی؟ مفسرین کہتے ہیں انہوں نے ایسے تحریف کی کہ حضور کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور کا قد درمیانہ، انہوں نے لکھا کہ ان کا قد جو ہے وہ بہت دراز ہے، وہ بہت لمبے ہوں گے، آنکھیں کنجی یعنی آنکھیں دھسی ہوئی. اور حضور کے بارے میں توریت میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی آنکھیں سرمگی یعنی بغیر سرما لگائے بھی میرے آقا کی آنکھیں ایسے کہ جیسے سرما لگایا ہوا ہے. تو انہوں نے اس آنکھ کے حلیے کو بدلا. اب کیا حضور کے بال کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ بال بڑے خوبصورت یعنی میرے آقا کے بال مبارک بڑے خوبصورت. انہوں نے حضور کے بارے میں توریت میں لکھ دیا کہ ان کے بال الجھے ہوئے ہوں گے. تو یہ انہوں نے تحریف، یہ صرف ایک مثال مفسرین نے لکھی، ورنہ انہوں نے توریت میں حضور کے پورے اوصاف کو بدلنے کی کوشش کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ
اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے کہ پہلے سے حضور کی آمد سے پہلے ساری کتابوں میں حضور کے اوصاف، حضور ہیں کیسے، حضور کا پورے اوصاف وغیرہ، لیکن انہوں نے بدل دیا اور عوام کو یہی سناتے کہ کیونکہ عوام تو کل انعام ہے، کہ عوام کے بارے میں یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ عوام کو جیسے چلاؤ ویسے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ سمجھے کہ ہمارے علماء ہیں اور توریت کے بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہی مضمون بنائیں گے اور یہی انہیں سنائیں گے، تو یہ سمجھے کہ اس کے خلاف اگر پائیں گے تو پھر یہ حضور پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ ہمارے ہی گرویدہ رہیں گے اور ہماری سرداری بھی نہیں جائے گی اور ہماری روزی بھی بند نہیں ہوگی۔ لیکن جو ایک بار بھی آیا، اتنے واقعات ہیں کہ جس نے دور سے بھی میرے آقا کو دیکھ لیا، چاہے انہوں نے بدل دیا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں اگر ایمان لانا تھا تو ایسا اس کا ایمان اس نے قبول کیا کہ صرف چہرہ مبارک کو کوئی دیکھ کر، کوئی حضور کی ادا کو دیکھ کر، کوئی اپنی ماں کے لیے کپڑا مانگنے کے لیے آیا، حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی لیکن اس کو کپڑا دیا، اس کا دل خود ہی گرویدہ ہو گیا۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ تو اسی لیے قرآن نے ان کی اس حرکت پر فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے توریت میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آج بھی وہ لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں، حضور کو اس چیز کا علم نہیں، حضور کو یہ پتہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ آیتیں ان کے لیے بھی بڑی ہے کہ عبرت حاصل کر لیں۔ دنیا کی چاہے پوری دنیا کی دولت بھی آ جائے، قرآن کہتا ہے یہ تھوڑی سی قیمت ہے، تم میرے محبوب کی شان کو گھٹاؤ گے اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لو گے۔ تم کیا سمجھتے ہو جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا اس کے ذکر کو کون کم کر سکتا ہے؟ اور قرآن آگے کیا فرماتا ہے؟ ان یہودیوں کی ایک اور بات جو بڑی کہ یہ اپنے آپ کو جنتی کہتے تھے، اور اگر جنت میں ہی ہم جائیں گے، کیونکہ ہمارا وقت ہو گیا 15 منٹ، کل انشاءاللہ اس کی آیتیں اور آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے اور اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی